شامل عبادت ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد۔ قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذکر اللہ و تلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں اور اپنے کلام کی تفسیر سننے سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ ایک ایک بندے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے بندے کو عذاب دینا، اللہ نہیں چاہتے بندے کو جہنم میں ڈالنا، اللہ نہیں چاہتے بندے کو تکلیف دینا، اللہ نہیں چاہتے بندے سے ناراض ہونا، اللہ تو چاہتے ہیں بندے سے راضی ہونا، اللہ چاہتے ہیں بندے کو جنت میں داخل کرنا، اللہ چاہتے ہیں بندے سے خوش ہونا۔ اسی لیے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور اللہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ ایک آدمی گنہگار تھا، اس نے زندگی میں بہت گناہ کیے اور کبھی اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور پھر زندگی میں اس نے اتنے گناہ کیے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اس کی جوانی گناہ میں گزر گئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اتنے اس نے گناہ کیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا جنازہ اس کے سامنے سے جا رہا تھا، ایک صاحب کا جنازہ اس کے سامنے سے گزرا تو کسی نے کہا یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اسے کندھا دے دے اور اس جنازے کو قبرستان پہنچا دے اور پھر اس کے بدن پہ مٹی ڈال دے۔ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا اور جنازے کو کندھا دینے لگا تو اس کو اپنا جنازہ یاد آ گیا اور سوچنے لگا آج لوگوں نے اسے غسل دیا، کل لوگ مجھے غسل دیں گے، آج لوگوں نے اسے کندھے پہ اٹھایا، کل لوگ مجھے کندھے پہ اٹھائیں گے، آج لوگ اسے قبرستان پہنچا رہے ہیں، کل لوگ مجھے قبرستان پہنچائیں گے، آج لوگ اسے گڑھے میں ڈال رہے ہیں، کل لوگ مجھے گڑھے میں ڈالیں گے، آج اس کے بدن پہ مٹی ڈالی جا رہی، کل میرے بدن پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ اسے اپنا جنازہ یاد آ گیا، موت یاد آ گئی، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جب جنازے کو قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ڈالی جانے لگی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور مجھے آج حقیقت پتہ چلی زندگی کی، اور آج معلوم ہوا مرنا ہی زندگی ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ دنیا سے جانا ہے، دنیا میں جو بنا ہے سو فنا ہے، کوئی رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ کسی شاعر نے کہا کتنی کلیاں اس گلستان میں مجھے تڑپا گئی، کتنی کلیاں اس گلستان میں مجھے تڑپا گئی، کیوں لگی تھی شاخ پہ کیوں بن کھلی مرجھا گئی۔ اور کسی نے کہا کتنی کلیاں اس گلستان میں مجھے تڑپا گئی، کچھ کھلی کچھ ادھ کھلی کچھ بن کھلی، بچے جوان ہونے سے پہلے مر گئے،
جوان بوڑھے ہونے سے پہلے مر گئے، طاقتور کمزور ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ لاک ڈاؤن میں ہمارے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے میرے 12 سال کی بچی ہے، سخت بخار ہے، 3 دن سے بخار کم نہیں ہو رہا، میں دواخانہ لے جا رہا ہوں، دعا کرو اللہ میری بچی کو صحت عطا فرمائے۔ 12 سال کی بچی دواخانہ لے کے پہنچے، آدھے گھنٹے کے بعد فون آیا میری بچی کا انتقال ہو گیا، اور بچی اللہ کو پیاری ہوگی، اور باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا 12 سال کی بچی نے میرے گود میں دم توڑ دیا ہے، اور 12 سال کی بچی میرے گود میں اللہ کو پیاری ہوگی، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ تو وہ صاحب مٹی ڈالتے اور یوں کہتے مولا آج میں توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، مرنا زندگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں، میرا اپنا گھر ہے، لوگ سمجھتے میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دھن ہے، میرے پاس دولت ہے، جب مریں گے تو ہر چیز بدن سے نکال لی جائے گی، مرنے تک مال ہمارا ہے، مرنے کے بعد ہمارا مال ہمارے وارثوں کا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت پہ آپ کا بڑا احسان ہے۔ امام صاحب کو پتہ چلا ان کے پڑوس میں رہنے والا ایک مسلمان بیمار ہے، مغرب کی نماز کے بعد اس کی عادت کے لیے پہنچے، اور جب اس کے سرہانے بیٹھے تو اس نے امام صاحب کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور امام صاحب کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا۔ چراغ جل رہا تھا، گھر میں روشنی تھی، امام صاحب نے فرمایا چراغ بجھا دو اور پڑوس سے کسی کا چراغ مانگ کے لاؤ اور وہ چراغ جلا دو۔ تو آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا امام صاحب یہ وقت تو چراغ جلانے کا تھا، بجھانے کا نہیں تھا، آپ نے جلتا چراغ کیوں بجھایا؟ تو امام صاحب نے فرمایا مرنے والے کا چراغ اس کی زندگی میں تھا، مرنے کے بعد اب یہ چراغ اس کا نہیں، یہ چراغ اس کے وارثوں کا ہے۔ موت تک چراغ اس کا تھا، سانس اکھڑنے کے بعد، جان نکلنے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد اب یہ چراغ اس کا نہیں، چراغ وارثوں کا ہے۔ اب چراغ جلے گا، پورے وارثوں سے اجازت لینے کے بعد چراغ جلے گا۔ اس لیے حضور نے، سرکار نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، صافی کوثر نے، شافی محشر نے اپنی سچی زبان سے فرمایا ارے انسان تو کس دھوکے میں پڑا ہے، تو کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کے ختم کر دے، تیرا مال وہ ہے جو تو پہن کے پھاڑ دے، تیرا مال وہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، جو بچ گیا وہ تیرا نہیں، وہ تیرے وارثوں کا مال۔ پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمجانی، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اپنے محبین اور مریدین کے درمیان فرماتے تھے ارے انسانوں تم کہتے ہو ہم زمیندار ہو، تم کہتے ہو ہم جاگیردار ہو، تم کہتے ہو ہم دکاندار ہو، فرمایا کرتے تھے نہ تم زمیندار ہو، نہ تم دکاندار ہو، نہ تم مالدار ہو، تم تو مال کے چوکیدار ہو۔ تمہارے مرنے کے بعد پتہ چلے گا مال دوسروں کا تھا، تم چوکیداری کر رہے تھے، مال دوسروں کا تھا، تم نگرانی کر رہے تھے۔ اور حضرت کے ملفوظات میں ہے، فرماتے تھے تم کہتے ہو میرا مال میرا مال، ارے تیرے بدن کا بال بھی تیرا نہیں ہے، تیرے بدن کا بال تیرا ہوتا تو تیرے بدن پہ کالے سے سفید نہیں ہوتا تھا، تیرے بدن پہ سفید ہو کے تجھے یہ پیغام دیتا ہے اور تجھے یہ میسج دیتا ہے میں ہوں تیرے بدن پہ، میری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میں ہوں تیرے بدن پہ، میرا مالک کوئی اور ہے، میں ہوں تیرے بدن پہ، مجھ پہ حکومت کسی اور کی ہے۔ تیرے بدن کا بال تیرا نہیں، تیرا مال تیرا نہیں ہے، تیرا مال وہ ہے جو تو پہن کے پاڑ دے، کھا کے ختم کر دے، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، وہ تیرا مال ہے، جو بچ گیا وہ تیرا نہیں۔ دھوکہ لگا ہوا ہے میرا مال، موت پہ پتہ چلے گا میرے اپنے بھی میرے نہیں تھے۔ چند دنوں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، بچے باپ کو بھول جاتے ہیں، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، بھائی بہن کو بھول جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھول جاتے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ تو وہ صاحب مردے پہ مٹی ڈال رہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے پروردگار آج زندگی کی حقیقت کھل گئی، آج میں توبہ کرتا ہوں، سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہم دادا بنیں گے، نانا بنیں گے، کمر جھکے گی، آنکھوں میں بینائی ختم ہوگی، عصا ہاتھ میں آئے گا، لاٹھی ہاتھ میں آئے گی، کمر جھکے گی،
تو موت آئے گی؟ نہیں، موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ میں مسجد کے باہر پہنچ سکتا ہوں، نہیں پہنچ سکتا ہوں، نہیں پتہ ہے۔ بدر سے ہم آئے، پتہ نہیں بدر صحیح سالم جا سکتے نہیں جا سکتے، کوئی بھروسہ نہیں موت کا۔ ہمارے پاس ایک صاحب کی شادی ہوئی، ہمارا ان کا تعلق تھا، ولیمے کے دن انہوں نے دلہن سے کہا دوست بلا رہے ہیں، میں باہر جا کے آتا ہوں۔ بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، تیز گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی پھسل گئی اور پھر ان کا بھیجا ایک گاڑی کے نیچے آ گیا اور جگہ پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نیا دلہا جس نے دلہن سے صحیح بات نہیں کیا تھا، وہ دلہا جس نے دلہن کو صحیح سے دیکھا نہیں تھا، دلہن کا سرخ جوڑا نہیں اترا تھا، اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی نہیں گئی تھی، دونوں کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا اس کی بیوی کو ایک دن کی بیوی بن کے میں بیوہ بن جاؤں، ایک دن کی بیوی میں بیوہ بن جاؤں گی، میرا سہاگ اجڑ جائے گا اور میرے شوہر کا انتقال ہو جائے گا اور تھوڑی دیر میں میرے شوہر کا جنازہ میرے پاس آئے گا۔ اس عورت کی چیخیں ہم نے سنی جو ایک رات کی دلہن بنی اور دوسرے دن بیوہ ہو گئی، چیخ چیخ کے رو رہی تھی اور اس کے رونے کو دیکھ کے لوگوں کو رونا آ رہا تھا، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ ایک صاحب ہمارے علاقے کے حیدرآباد کے باہر گئے کمانے کے لیے، باہر کمانے کے لیے گئے، باہر جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، باہر جاؤ حج کرنے کے لیے، کمانا تو اپنے وطن میں، حضور نے فرمایا سب سے بہترین روزی آدمی کے اپنے وطن کی روزی، یہاں کماؤ، اپنے وطن میں کماؤ، باہر جاؤ، باہر جانے سے منع نہیں، عبادت کی نیت سے جاؤ، حج عمرے کی نیت سے جاؤ، اور آپ نیت کریں گے اللہ پہنچا دیں گے، آپ نیت کرو اللہ آپ کو پہنچا دیں گے، آپ کی سچی تڑپ ہو اللہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ حج عمرہ آدمی پیسے سے نہیں کرتا، دولت سے نہیں کرتا، حج عمرہ آدمی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ کتنے مالدار لوگ دنیا سے چلے گئے، کعبۃ اللہ نہیں دیکھ سکے، مدینے میں حضور کے روضے پہ حاضری نہیں دے سکے۔ حج عمرہ آدمی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، نصیب سے ہوتا ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں وہاں بلایا جاتا ہے۔ ایک مدرسے والے بات کہاں سے چھوٹی معلوم آپ کو، اصل بات پہ آنا ہے۔ ایک مدرسے کے ناظم صاحب مدرسے میں کام کرنے والے چپراسی کو بلا کے کہہ رہے ہیں یہ حج کا فارم ہے، اس کو حج کے دفتر میں بھر کے آؤ۔ تو چپراسی نے ناظم صاحب کو محبت سے دیکھا، مدرسے کے ذمہ دار کو، اور دیکھ کے کہنے لگا حضرت آپ ہی جائیں گے، مجھے نہیں لے جائیں گے؟ ناظم صاحب نے کہا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا میری تنخواہ ہے 1500 روپے، میرے پاس ہے 4-5 ہزار روپے۔ ناظم صاحب نے کہا 4-5 ہزار میں کوئی حج نہیں کرتا اور حج کے لیے نہیں جاتا، 1,00,000-1,25,000 روپے چاہیے، اس وقت 1,00,000 روپے لگتے تھے، تو تیرے پاس 1,25,000 روپے ہوں گے پھر تو حج کے لیے جائے گا۔ تو چپراسی کہنے لگا حضرت میرا بھی فارم بھر دیجئے۔ ناظم صاحب غصہ ہو گئے، صرف فارم بھرنے سے کوئی حج کے لیے نہیں جاتا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو تیرا نصیب نہیں جاگا، تو حج کے لیے نہیں جائے گا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا ناظم صاحب ہم اپنے بس کی کریں گے، اللہ اپنی قدرت کا کرے گا، تم میرا فارم بھر دیجئے، میں آپ کے فارم کے ساتھ میرا فارم بھی داخل کروں گا، مقدر میں ہوگا حج کروں گا، نہیں ہوگا تو میں اپنے وطن میں رہوں گا۔ ناظم صاحب نے کہا میں تیرا فارم نہیں بھر سکتا جب تک تو پورے پیسے جمع نہیں کرے گا۔ دونوں میں بحث ہو رہی تھی، ناظم صاحب ناراض ہو گئے تھے، غصہ ہو رہے تھے۔ مدرسے کے گیٹ پہ گاڑی آ کے رکی، ناظم صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے آپ غصے میں ہیں؟ تو کہنے لگے دیکھو یہ ہمارا چپراسی کام کرنے والا 1500 روپے اس کی تنخواہ ہے، یہ ضد کر رہا ہے کہ فارم بھرو اور مجھے حج کے لیے جانا ہے، آپ بتاؤ کیا کوئی 1500 روپے میں حج کرتا ہے؟ اس کے پاس 5000 روپے جمع ہے، کیا کوئی 5000 روپے میں حج کرتا ہے؟ ناظم صاحب سے آنے والے مہمانوں نے کہا آپ اس کا فارم بھر دیجئے، پیسے ہم بھر دیں گے، اللہ نے ہمیں بھیجا، اس کے حج کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر دونوں کا فارم بھرا گیا اور دفتر میں فارم چپراسی لے جا کر کے فارم دے کے واپس آیا۔ جب قرآن ہوا اور قرآن اندازی ہوئی، آپ دل کے کانوں سے سنیے، چپراسی کا حج کے لیے نمبر آیا، ناظم صاحب کا حج کے لیے نمبر نہیں آیا۔ اس سال چپراسی حج کے لیے گیا، ناظم صاحب حج کے لیے نہیں گئے۔ حج کون کرتا ہے؟ حج وہ کرتا ہے جسے اللہ کی توفیق ملتی ہے، طلب ہو اندر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں، اندر سے طلب ہو
طلب ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں. اب بتاؤ بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے. سلوڑ والوں کے بارے میں بہت سنے تھے، بہت ہوشیار ہے، یقیناً آپ ہوشیار ہے. مغرب کے بعد بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ اجتماع میں خوشبو آ رہی تو دل لگتا، خوشبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی. ایک صاحب کیا سنا رہے تھے آپ کو؟ قبر میں مٹی ڈالتا جا رہا نہیں، ایک صاحب حیدرآباد کے کمانے کے لیے باہر گئے. کس کے لیے گئے باہر؟ کس کے لیے جانا چاہیے؟ عبادت کمانے. بھائی بیان بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، بڑے لوگ کریں گے بیان، ہم تو مذاکرہ کر رہے ہیں. ابھی تو تمہید ہو رہی ہے، انشاءاللہ بات شروع ہوں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ صاحب کمانے کے لیے باہر گئے، 17 سال باہر رہے. کتنے سال؟ بیوی بچوں سے جدا رہے، اپنے ماں باپ سے جدا رہے، بھائی بہنوں سے الگ رہے، رشتہ داروں سے دور رہے. 17 سال کمانے کی حرص میں انہوں نے گزار دیا. 17 سال کما کے باہر سے آئے. پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا میں باہر نہیں جاؤں گا، خوب دولت کما کے لایا ہوں. پہلے جو لوگ باہر گئے وہ کما کے لائے، اب جو باہر جا رہے ہیں وہ گنوا کے آ رہے ہیں. اب شیخاں ہوشیار ہو گئے، بہت ہوشیار ہو گئے شیخ. پہلے شیخ ہوشیار نہیں تھے، ان کو تیل اور پیٹرول کی اہمیت معلوم نہیں تھی، لیکن اب سب معلوم ہو گیا. اب تو وہ چپراسی بننے کے لیے تیار ہے، دکانوں میں کام کر رہے ہیں شیخ لوگ. تو پہلے جو لوگ گئے وہ گئے، ان کے پورے 20 انگلیاں گھی میں تھے. اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ تیل پہ بیٹھ کے آ رہے خالی، اب نہیں کما سکتے آپ. شیخ ہوشیار ہو گئے، 17 سال کما کے واپس آئے. بیوی بچوں سے کہا یہیں رہوں گا. انہوں نے پاش ایریے میں گھر بنایا، عالیشان گھر. جس دن گھر کی اوپننگ تھی اس دن انتقال ہو گیا. جس دن گھر کی اوپننگ تھی، افتتاح تھا اور آپ کی مراٹھی میں ادگھاٹن تھا اس کا، اس دن ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو سب کی چیخ نکل گئی، سب رو پڑے. کتنی محنت سے انہوں نے گھر بنایا، گھر کو دیکھ نہیں سکے اور انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے کہا ان کے جنازے کو اندر لے جاؤ، ان کی روح کو سکون ملے گا، جنازے کو اندر لے جاؤ، گھر کی اوپننگ ان کے جنازے سے کرو. تو بچے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے گھر کی اوپننگ زندوں سے ہوتی، مردے سے نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا مردہ ہے تو کیا ہوا، تمہارا باپ ہے، تمہارے لیے 17 سال باہر رہا. مردہ ہے تو کیا ہوا، تمہارا باپ ہے، اس کی وجہ سے تم نے دنیا دیکھی، اسے اندر لے جاؤ. کہنے لگے نہیں، جنازہ پرانے گھر سے اٹھے گا، نئے گھر جنازہ نہیں جائے گا. لوگوں نے کہا کیسی اولاد ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کہا نماز مت پڑھو، بغیر نماز کے دفنا دیں گے، مگر مردہ باپ کو نئے گھر میں نہیں لے جائیں گے. کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے. حدیث میں ہے روزانہ موت دروازہ بجاتی ہے اور یوں کہتی ہے تو مجھے بھولا میں تجھے نہیں بھولی. تو مجھے بھول کے زندگی گزار رہا ہے، میں تجھے نہیں بھولی. میں وہ موت ہوں جو تم کو تمہارے گھروں سے نکال کے تمہارے قبر میں تمہیں پہنچا دیتی ہوں. ایک صاحب ہمارے یہاں کے باہر گئے، 2 سال کما کے واپس آ رہے تھے، بیوی کو فون کر رہے اور یوں کہہ رہے میں 2 سال ہو گئے واپس آ رہا ہوں اور حیدرآباد ایئرپورٹ پہ کچھ دیر میں پہنچنے والا ہوں. تو بیوی خوش ہوگی، گھر میں کھانے پکائے گئے، بچوں کو کپڑے پہنائے گئے. 2 سال کے بعد سہاگ آ رہا، سرتاج آ رہے، 2 سال کے بعد شوہر آ رہے، میاں آ رہے. تو بیوی خوش، بیوی اچھے کپڑے پہن کے خوش ہے، کھانے پکا کے خوش ہے، بچوں کو کپڑے پہنا کے خوش ہے. بچے گلیوں میں کہہ رہے ہیں ہمارے ابو جان آ رہے ہیں. تو 2 سال کے بعد آ رہے ہیں، ہمارے ابو جان آ رہے ہیں، وہاں سے کھلونے لے کے آ رہے ہیں، چاکلیٹ اور ٹافیاں لے کے آ رہے ہیں. پورے گھر میں خوشی کا ماحول، گھر کا ذرہ ذرہ خوش ہے. لیکن وہ صاحب حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترے، ٹیکسی کرائے پہ لے کے جب گھر کی طرف آنے لگے، کچھ دور جانے کے بعد گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور جگہ پہ ان کا انتقال ہو گیا. جس گھر میں کچھ دیر پہلے خوشیاں تھیں اس گھر میں ڈیڈ باڈی آ گئی، جنازہ آ گیا، لاشا آ گیا اس گھر میں. جس گھر کے بچے باپ پہ ناز کر رہے تھے ہمارا باپ آ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ یتیم ہو گئے، اناج ہو گئے. کچھ دیر پہلے بیوی خوش تھی میرا سہاگ آ رہا ہے، اسے کیا پتا سہاگ نہیں آ رہا، سہاگ گزر رہا ہے تیرا. اور پھر گھر میں لاش آ گئی اور بیوی بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو گئے. ان کو کیا پتا تھا شوہر نہیں آئے گا، باپ نہیں آئے گا، باپ کا جنازہ گھر میں آئے گا.
کتنے لوگ گھر سے یہ بول کے نکلتے ہیں میں جا رہا ہوں واپس آؤں گا، وہ واپس نہیں آتے، ان کا جنازہ گھر واپس آتا ہے۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے حبیب کہہ دو ان نادانوں سے، انسانوں سے، ان لوگوں کو جنہوں نے موت کو بھول کے، جو موت کو بھول کے زندگیاں گزار رہے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، وہ موت جس سے وہ بھاگ رہے ہیں، موت ان کے پیچھے بھاگ رہی اور پھر موت ان کو پکڑے گی اور موت انہیں آئے گی، وہ لاش بن کے لوگوں کے سامنے پڑے رہیں گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اللہ کے پاس موت تمہیں پیش کرے گی، قبر میں پیشی ہوگی، قبر کے بعد حشر کے میدان میں پیشی ہوگی، پھر پتہ چلے گا، کالا چٹھا کھلے گا، پھر معلوم ہوگا ہم کیا دنیا سے لے کے آئے۔ اسی لیے قرآن میں ہے حشر کے میدان میں نام اعمال گلے میں ڈالا جائے گا اور یوں کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ہے تیرا کالا چٹھا، اسے تو خود پڑھ لے، تو اپنے نام اعمال کا جائزہ لے لے، ٹٹول لے تم نے کیا کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا، اکیلے میں کیا کیا، بند کمرے میں تو نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں تو نے کیا کیا، لوگوں کے سامنے کیا کر کے آیا، آنکھوں سے برائیوں کو دیکھ کے آیا، آنکھیں تو قرآن پڑھنے کے لیے دی گئی تھی، اللہ کا پاک کلام پڑھنے کے لیے دی گئی تھی، حلال چیز دیکھنے کے لیے دی گئی تھی، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا کہ دل میں تو خدا کو بسا اور تو نے غیر اللہ کو بسایا، ہاتھ انصاف کے لیے تھے، ہاتھ اسی لیے دیے گئے تھے کہ تو لوگوں کی مدد کر، اور تو نے گردنیں مروڑ دی لوگوں کی، پیر اس لیے تھے چل کے مسجد کی طرف جا، اور ان پیروں سے تو برائیوں کی طرف چل کے گیا، اللہ پوچھیں گے میرے بھائی، حساب ہوگا، اللہ کے پاس سوال ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہیں موت آئے گی، موت سے کوئی بچنے والا نہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب فنا ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، وقت نہیں، مختصر میں آپ کو سنا دوں۔ حدیث ہے جب اللہ زمین پر قیامت برپا کرنا چاہیں گے تو اللہ اسرافیل سے کہیں گے سور پھونکو، اسرافیل سور پھونکیں گے، پوری دنیا مر جائے گی۔ اللہ سب جاننے کے باوجود پوچھیں گے کون بچا ہے، تو چار فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم بچے ہیں۔ پھر عرش کو اٹھانے والے چار فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم بچے ہیں۔ اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہیں گے تم بھی مرو، میں نے تمہیں مرنے کے لیے بنایا تھا۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے مریں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون بچا ہے، تو چار بڑے بڑے فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرشتوں سے فرمائیں گے، میکائیل سے فرمائیں گے تمہارا کام پورا ہو گیا، اب تم نہیں مرو، میکائیل مریں گے۔ اسرافیل سے فرمائیں گے تم بھی مرو، اسرافیل مریں گے۔ پھر اللہ جبرائیل، سارے فرشتوں کے سردار جن کو قرآن میں روح الامین کہا گیا، اللہ ان سے فرمائیں گے تم بھی مرو۔ جبرائیل کتنے بڑے، ایک کتاب ہے فرشتوں کے عجیب و غریب حالات، اس میں لکھا ہے جبرائیل اتنے بڑے ان کے 600 بازو ہیں، ایک بازو پھیلا دیں تو مشرق مغرب ان کے بازو میں آ جائیں۔ جبرائیل اتنے بڑے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوط کی قوم کو آسمانوں میں اٹھاؤ اور زمین پہ پٹکو، انہوں نے اپنے پر کا کونا زمین میں ڈالا اور پوری قوم کو زمین سمیت آسمانوں میں اٹھایا اور آسمانوں سے اوندھا پٹک دیا۔ جبرائیل کا ایک انگوٹا اتنا بڑا، اس کتاب میں لکھا ہے پوری دنیا کا پانی، پوری دنیا کا پانی، دنیا کے نالوں کا پانی، دنیا کے سمندر کا پانی، دنیا کے کنوؤں کا پانی، سلوڑ کا پانی، مہاراشٹر کا پانی، اورنگ آباد کا پانی، مشرق مغرب کا پانی، پوری دنیا کا پانی، پوری دنیا کا پانی اگر جبرائیل کے بدن پہ پھینک دیا جائے تو جبرائیل کے انگوٹے پہ قطرہ بن کے ٹھہرے گا۔ پوری دنیا کا پانی
جبرائیل کے انگوٹے پہ قطرہ بن کے ٹھہرے گا۔ اب اندازہ لگاؤ جس کا انگوٹا اتنا بڑا اس کا پیر کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا پیر اتنا بڑا اس کا دھڑ کتنا بڑا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام، اللہ جبرائیل سے فرمائیں گے جبرائیل تم بھی مرو، تمہارا کام ہو گیا۔ جبرائیل کو موت آئے گی، اس کے بعد اللہ موت کے فرشتے سے کہیں گے تو موت لاتا تھا سب کے پاس، روح نکالتا تھا، جان نکالتا تھا، آج ہم نے تجھے بھی مرنے کے لیے بنایا، تیری وجہ سے گھروں میں ماتم چھا جاتا تھا، لوگ روتے تھے، ہم نے تجھے بھی مرنے کے لیے بنایا، تو بھی مر جا۔ تو موت کے فرشتے کو بھی موت آئے گی، وہ بھی مرے گا، پھر اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ آسمان و زمین کو لپیٹیں گے جیسے ہم کاغذ کو لپیٹتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاغذ کو لپیٹتے ہیں ایسے اللہ لپیٹیں گے زمین آسمان کو، 3 مرتبہ لپیٹیں گے اور 3 مرتبہ پھیلا دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کے لیے؟ بولو آج مالک کون ہے؟ ہر چیز پہ اپنا حق جتاتے تھے، بالش بھر زمین کے لیے لڑتے تھے، ایک درخت کے لیے آپس میں قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ آج بتاؤ مالک کون ہے؟ ہر گھر کو اپنا کہتے تھے، زمین کو اپنی کہتے تھے، دکان کو اپنی کہتے تھے، کپڑے پہن کے اتراتے تھے، پیسے جیب میں رکھ کے کہتے تھے میرے پیسے، اکاؤنٹ میں ناز کرتے تھے لمن الملک اليوم۔ آج بتاؤ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آج بادشاہت کس کے لیے؟ سب ہڈیوں کے ڈھانچوں میں پڑے رہیں گے، کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے آج بولو کیوں نہیں بولتے؟ بہت سال پہلے اخبار میں خبر چھپی تھی، ہماری عادت ہے جو بھی اخبار کی اچھی خبر ہوتی یا عبرت انگیز خبر ہوتی جس سے نصیحت ملتی اس کو کاٹ کے ہم ایک ڈائری میں لگاتے، 3 ڈائریاں اب تک بھر گئی۔ تو ایک اخبار میں خبر چھپی تھی، باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں نے زمین کا بنٹوارا کیا، تقسیم ہوئی زمین کے بیچوں بیچ آم کا درخت تھا، بڑا بھائی کہتا میرا ہے آم کا درخت، چھوٹا بھائی کہتا میرا ہے آم کا درخت۔ ان کا جھگڑا پنچایت تک پہنچا، پنچایت کے لوگ حل نہیں کر سکے، پھر ان کا فیصلہ کورٹ میں پہنچا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں پہنچا، پھر ہائی کورٹ میں پہنچا، پھر سپریم کورٹ میں پہنچا، اور یہ کیس لڑتے رہے، ایک درخت کے لیے کیس لڑتے رہے۔ اس کیس میں انہوں نے گھر بیچ دیا، زمین بیچ دی، اپنی پوری دنیا بیچ دی، فقیر بن گئے۔ اور جب ان کا فیصلہ آیا کورٹ سے، آخر میں یہ فیصلہ آیا دونوں بھائی درخت کاٹ کے آدھی آدھی لکڑیاں تقسیم کر لیں۔ مسلمان تھے اتفاق سے، غیر نہیں تھے، ہر چیز پہ اپنا حق جتانے والے۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے؟ پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الجبار، میں جبار ہوں، انا القہار، میں قہار ہوں۔ سب کو موت آئے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا میں جو بنا ہے سو فنا ہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں اپنا اپنا، ہم کہتے ہیں تیرا اپنا کچھ نہیں، سب کچھ سپنا ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا دنیا ایک خواب تھی، سپنا تھی دنیا، کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی، سب مریں گے۔ میں یہاں سے بات عرض کر رہا تھا، ایک صاحب قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور تو ہی معاف کرنے والا۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن کی تفسیر کا دن ہے، یہاں آج قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی تفسیر شروع ہے۔ قرآن پڑھو میرے بھائیو، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر میں ایک ایک آدمی کے پیر پکڑتا تو آپ میں سے ایک ایک آدمی کے پیر پکڑتا اور کہتا میرے بھائی قرآن پڑھ، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے فرمایا تبارک بالقرآن، عاملوں کے پاس مت جاؤ، لٹیروں کے پاس مت جاؤ، جیب کتروں کے پاس مت جاؤ، کہ تمہاری بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے پاس مت جاؤ۔ قرآن پڑھو، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ کیوں لوگوں کے پاس جا کے زندگیوں کا رونا روتے ہو؟ صبح ہو جائے سورہ یاسین پڑھو، شام ہو جائے سورہ یاسین پڑھو۔ سب سے سچے انسان نے بتایا آپ جیسا سچا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ حضور نے فرمایا جو صبح میں سورہ یاسین پڑھتا شام تک اللہ اس کی حفاظت کرتے، جو شام میں سورہ یاسین پڑھتا صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، بستر پہ تھے، حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے داماد رضی اللہ عنہ ان کو پتہ چلا، حضرت عثمان نے کہا چلو عبداللہ ابن مسعود کی عیادت کریں گے۔
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس پہنچے، دروازہ بجایا، ان کی بچیوں نے دروازہ کھولا، حضرت عثمان اندر تشریف لے گئے، پوچھا عبداللہ کیا حال ہے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں، زندگی پوری ہو گئی، سورج غروب ہونے والا ہے، زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، پوچھا تمہاری کتنی بچیاں ہیں؟ کہا 4 بچیاں ہیں۔ کہا بچیاں بڑی ہیں؟ ہاں۔ کہا سب شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان نے فرمایا ہم تمہاری بچیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کریں گے، ہر بچی کو وظیفہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے ٹیک لگا کے بٹھاؤ، دیوار کے سہارے بٹھایا گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم کون ہوتے ہو میری بچیوں کا وظیفہ مقرر کرنے والے؟ میں اپنے بچیوں کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا انتظام کیا؟ کہا حضور نے فرمایا تھا جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے گھر والے مقروض نہیں ہوتے، بھیک منگے نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے پورے بچیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے اور میری بچیاں مغرب کے نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی بچیاں مغرب کے بعد بے حیائی کے چینل دیکھتے ہیں اور وہاں صحابہ کی بچیاں مغرب کے نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہیں۔ حضرت عثمان چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہو گیا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، کچھ دنوں میں مدینہ کی مالدار عورتیں بنی سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے۔ قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا قرآن بولو، قرآن کہہ رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، قرآن کو پسے پوش ڈالے گا، وہ اندھا اٹھے گا، وہ کہے گا میں اندھا کیوں بنایا گیا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا، محلے والوں کو دیکھتا تھا، اخبار کو دیکھتا تھا، واٹس ایپ پہ دوستوں کی خبریں دیکھتا تھا، آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اعلان ہو گیا تو قرآن سے اندھا تھا، اسی لیے تجھے اندھا اٹھایا گیا۔ اور میرے بھائیوں کانپ جائیں گے آپ، قرآن میں ہے کانپ جائیں گے، بدن لرز جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ کل حشر کے میدان میں ہمیں لایا جائے گا، اللہ کے پاس لایا جائے گا، مقدمہ دائر ہوگا، اور کون مقدمہ دائر کریں گے؟ حضور ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، اور رسول اللہ کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ کے زندگی گزارا، تیرا دستور ان کو یاد نہیں تھا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن چھوڑ کے انہوں نے زندگی گزاری، قرآن سے منہ موڑ کے زندگی گزاری۔ بتاؤ جب حضور مقدمہ دائر کریں گے تو سفارش کون کرے گا؟ آب کوثر کون پلائے گا؟ ہمارے لیے دعا کون کرے گا؟ روئے گا کون؟ حضور کہیں گے یہ قوم ہے، یہ سلوڑ کے مسلمان، اورنگ آباد کے مسلمان، یہ بیدر کے مسلمان، یہ ہندوستان کے مسلمان، انہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، سورہ فاتحہ ان کی صحیح نہیں تھی، قرآن سمجھتے نہیں تھے، دوست کا میسج سمجھ میں آتا ہے، بیوی کی بات سمجھ میں آتی ہے، افسوس مسلمان کو اللہ کا پاک کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا ہم سے مخاطب کیا کہہ رہے ہیں؟ 6666 آیتوں میں اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ قرآن ہم سے خطاب ہے، انسانیت سے خطاب ہے، انسانوں کے لیے نازل ہوئی قرآن، اور قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ 5 حق ہیں ہر مسلمان کو قرآن کے، کتنے حق ہیں؟ 5 حق۔ آج نیت کرو انشاءاللہ ہم قرآن کے حق ادا کریں گے، بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، بچوں کے حق ادا کر رہے ہیں، دوستوں کے حق ادا کر رہے ہیں، ملازم کے حق ادا کر رہے ہیں، ملازم ہے مالک کا حق ادا کر رہا ہے۔ افسوس ہم اللہ کے پاک کلام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ قرآن کے 5 حق ہیں ہر مسلمان پہ، نیت کرو ہم ان حقوق کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا حق یہ ہے قرآن پہ ایمان لانا، ہم سب مومن ہیں ماشاءاللہ، قرآن کو حق سمجھتے، ایک ایک حرف قرآن کا حق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا اپنے حبیب پہ۔ قرآن دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، قرآن اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے نبی پہ نازل فرمایا۔ قرآن قیامت تک بدلا نہیں جائے گا، قرآن بدلا نہیں جائے گا، قرآن کا حرف نہیں بدلے گا، قرآن کا زیر زبر نہیں بدلے گا۔ کوششیں ہوئی ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی، قرآن مٹانے والے مٹے، قرآن نہیں مٹا، قرآن مٹانے والے مٹ گئے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ بعض قوموں کو عزت دیں گے اور بعض قوموں کو اللہ ذلیل کریں گے، اسی کتاب کی وجہ سے۔
بعض قوموں کو اللہ عزت دیں گے اور بعض قوموں کو اللہ ذلیل کریں گے۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ اسے عزت دیں گے، جو قرآن کو پس پوش ڈالے گا اللہ اسے ذلیل کریں گے۔ قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ انگریزوں نے کوشش کی، قرآن کے 2 لاکھ سے زیادہ نسخے ہندوستان میں جلائے گئے، ہر چوراستے پہ جلائے گئے۔ لوگوں نے ان گورے انگریز، تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کو سمجھایا تم قرآن کے حروف تو جلا سکتے ہو لیکن جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا کیا کرو گے؟ 6 سال کے بچے حافظ قرآن، 6 سال کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ بلکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، 7 دن میں لوگ حافظ قرآن بنے، 7 دن میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، پڑھنے کے لیے آئے۔ امام صاحب نے فرمایا میں ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن بنتے، تم پہلے حافظ بنو پھر آؤ۔ 7 دن کے بعد آئے، کہنے لگے جہاں سے قرآن پوچھنا ہے پوچھو، میں حافظ بن گیا۔ 7 دن میں قرآن کے حافظ بن گئے۔ قرآن معجزہ ہے اللہ کا، قرآن بدلا نہیں جائے گا۔ ہر زمانے میں کوشش ہوئی، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ قرآن پہ ایمان لائے، اور دوسرا قرآن پڑھیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھے۔ ہر 7 دن میں صحابہ قرآن پڑھتے تھے، مکمل کرتے تھے۔ اس لیے منزلیں ہیں، 7 منزلیں قرآن میں۔ یہ منزل آسمان سے نہیں اتری، آپ علماء سے پوچھو، منزلیں آسمان سے نہیں اتری، منزلیں بنائی گئی قرآن میں۔ کس لیے بنائی گئی؟ صحابہ نے یہ منزل بنائی، اور ہر صحابی 1 دن میں 1 منزل ختم کرتے تھے، 7 دن میں 7 منزل ختم کرتے تھے۔ 7 منزلوں میں پورا قرآن ہو جاتا ہے۔ ہر صحابی 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ بعض صحابہ پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے، پورے دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ہم گجرات گئے تھے، ہاسوٹ میں، حضرت مولانا بستانی صاحب کا گاؤں ہاسوٹ، وہاں ایک حافظ قرآن دکان ہے، پرچون کی دکان، ابھی لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں قرآن رات میں قرآن۔ کئی سال سے ان کا معمول تھا قرآن پڑھنا، لیکن افسوس ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ سنو تعجب سے، فرمایا رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں لعنت بھیجتا ہے؟ انہیں پڑھنے نہیں آتا، عین نکالنے نہیں آتا، ہاں نکالنے نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن عرب کے لب و لہجے میں پڑھو۔ کمپیوٹر چلانا سیکھتے ہیں، ضعیف ہو گئے فون چلانا سیکھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا آج تک نہیں سیکھے۔ سلوڑ کے مسلمانوں، آمینہ مسجد میں بیٹھ کے نیت کرو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ حدیث میں ہے جو قرآن پڑھتا رہے اور اس کی موت ہو جائے تو اللہ اس کو حافظ قرآن کے ساتھ اٹھائیں گے، حفاظ کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس لیے نیت کرو آج سے ہی ہم قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے، قرآن پڑھیں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے، اللہ جتنی توفیق دے قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے، قرآن سمجھیں گے، سمجھنا قرآن کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے ان کی مثال ایسی ہے، جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے ان کی مثال ایسی ہے، کسی قوم کے پاس ان کے بادشاہ کا خط آیا، کسی قوم کے پاس ان کے بادشاہ کا خط آیا، رات کے اندھیرے میں خط پہنچا۔ کب پہنچا؟ رات کے اندھیرے میں خط پہنچا، چراغ نہیں ہے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، اندھیرا ہے، چراغ نہیں روشنے کے لیے۔ پوری رات ان کی پریشانی میں گزری، پتہ نہیں اس خط میں کیا لکھا ہوا۔ اور جو قرآن سمجھتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کسی قوم کے پاس ان کے بادشاہ کا خط پہنچا، چراغ ہے، انہوں نے چراغ کی روشنی میں پڑھا اور سمجھ گئے کہ بادشاہ نے کیا لکھا ہے۔ جو قرآن سمجھتے ان کی مثال اس قوم کی ہے جس کے پاس چراغ ہے اور بادشاہ کا خط ہے، اور جو قرآن سمجھتے نہیں ہیں تو وہ ایسے ہیں ان کے بادشاہ کا خط پہنچا اور اندھیرے میں خط پہنچا، ان کے پاس چراغ نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اللہ کیا کرے قرآن میں اس کو سمجھنا چاہیے، قرآن سمجھیں۔ اور دوسری چیز، چوتھی چیز یہ، قرآن سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ 4 سال میں سورہ بقرہ ان کی ختم ہوئی، 4 سال میں، 2.5 سال میں سورہ بقرہ ان کی ختم ہوئی۔ کیسے؟ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ ہماری طرح نہیں قرآن لیے قسم کے لیے سر پہ اٹھا کے رکھ دی، طاقوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، دھول جم گئی، کئی سال گزر گئے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں، کیسے عروج ملے گا، کیسے بلندی ملے گی،
کیسے دنیا میں عزت پاؤ گے، مسلمانوں کا ڈنکا دنیا میں کیسے بجے گا؟ نہیں قرآن پڑھو۔ ہم ایک مدرسے میں پہلے پڑھاتے تھے، ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی میرے پاس اللہ کا کلام ہے، میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، آپ میرے گھر آئیے۔ عصر کے بعد ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے قرآن نکالا، قرآن بوسیدہ ہو گیا تھا، اس کے اوراق پھٹ گئے تھے، اس کے حروف ختم ہو گئے تھے، قرآن جب نکالا جا رہا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کتنے دن ہوا قرآن کھولے ہوئے؟ کہنے لگے 27 سال ہو گیا ہم نے قرآن نہیں کھولا۔ 27 سال۔ یورپ کی بات نہیں، امریکہ کی بات نہیں، افریقہ کی بات نہیں، بدر کی بات ہے جہاں 40% مسلم ہیں۔ مسلمان عورت، باپ مسلمان، ماں مسلمان، 27 سال سے قرآن کھول کے نہیں دیکھے۔ کیسے ہم عزت پائیں گے میرے بھائیوں؟ قرآن پہ ایمان لانا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور پھر قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کی دعوت دینا، یہ 5 حق ہیں۔ پھر سے بتاؤ، آپ بتاؤ کتنے حق ہیں ہمارے قرآن پہ؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق زور سے بولو، ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن پڑھنا۔ تیسرا حق قرآن سمجھنا۔ چوتھا حق قرآن پہ عمل کرنا، اور 5واں حق قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، ہم قرآن سمجھ رہے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے۔ نہیں، قرآن پوری انسانیت کی کتاب ہے، ھدی للناس، پورے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پورے انسانوں کے لیے بھیجی گئی، مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ قرآن پڑھے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال مالٹا کے جیل میں رہے۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ افسوس ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ ابھی ہمارے پاس ایک اجتماع ہوا تھا علماء کا، پورے ضلع کے علماء کو بلایا گیا تھا، بنگلور سے ذمہ دار آئے تھے۔ ایک ذمہ دار کہنے لگے ابھی نئی تعلیمی پالیسی جو آئی، نئی تعلیمی پالیسی، اس نئی تعلیمی پالیسی کا خلاصہ یہ ہے مسلمانوں کے بچے مرتد بن جائیں، مسلمانوں کے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ مسلم گھروں میں رہیں لیکن ان کی تعلیم تربیت غیر مسلم کریں، ان کو غیر مسلم پڑھائیں اور اسلام کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھائیں۔ اس لیے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرمایا کرتے تھے تم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کرو گے تو بچے تمہارے گود میں بڑے ہوں گے لیکن یہودی بنیں گے، تمہارے گود میں بڑے ہوں گے مشرک بنیں گے، تمہارے گود میں بڑے ہوں گے نصرانی بنیں گے۔ اپنے بچوں کے دینی تعلیم کا نظم کرو۔ اللہ کا فضل ہے سلوڑ والوں آپ پہ، آپ کے پاس علماء ہیں، درد مند علماء ہیں، مکاتب کی فکر ہو رہی، مدارس ہیں بڑے بڑے آپ کے پاس، علماء کی ایسی تعداد ہے جن میں آپس میں محبت ہے، تعلق ہے، ہر عالم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، روزانہ اپنے بچوں کو بھیجو۔ بچوں کو صرف اچھے کپڑے پہنانا ذمہ داری نہیں ہے، اچھا کھانا کھلانا ذمہ داری نہیں، اچھے گھر میں رکھنا ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جہاں دیدہ شخصیت تھی، فرماتے تھے لوگ عید پہ نئے کپڑے پہنانا بچوں کو ضروری سمجھتے ہیں، بیمار ہونے پہ علاج کرانا ضروری سمجھتے ہیں۔ فرمایا بچوں کے لیے اچھے گھر کا انتظام ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ان کے دینی تعلیم کی فکر کرنا، نئے کپڑوں سے زیادہ، بیمار ہونے پہ دوا کا انتظام کرنے سے زیادہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ آپ نیت کریں، ہم فکر کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو اپنی تاریخ بتائیں گے۔ جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہوتی وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ قوم اس کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کی ہوتی ہے جو پیروں تلے دبائی جاتی اور قدموں تلے کچلی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں 4 سال مالٹا کے جیل میں رہے۔ کتنے سال؟ 4 سال مالٹا کے جیل میں رہے۔ 4 دن آدمی نہیں رہ سکتا، 4 دن، 4 گھنٹے انگریزوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ 4 دن 4 سال مالٹا کے جیل میں رہے۔ روز آپ کو مارتے تھے، آپ کے بدن کو داغا جاتا تھا، روزانہ داغا جاتا تھا۔ رمضان آیا رونے لگے، ہر سال ہم قرآن سنتے تھے، اس سال کیسے قرآن سنیں گے؟ آپ کے شاگرد تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، قریب آ کے کہنے لگے حضرت انتظام ہو جائے گا۔ کہنے لگے کیسا انتظام ہوگا؟ انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کوئی حافظ کسی جرم میں پکڑا جائے پھر وہ جیل میں بھیج دیا جائے۔ کہا نہیں حضرت آپ دعا کریں انتظام ہو جائے گا۔ کہا کیسے انتظام ہوگا؟ کہا آپ دعا کریں۔ رات ہوئی، استاد سے کہنے لگے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آج میں نے ایک پارہ یاد کیا، ایک پارہ آپ کو سناؤں گا۔
روزانہ ایک پارہ یاد کر کے استاذ کو سناتے تھے، 30 دن میں 30 پارے یاد کر کے سناتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز۔ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے، مولانا عبد الکریم پاریک صاحب آپ جانتے ہوں گے، مفسر قرآن، ناگپور کے تھے۔ ان کی کتابیں آپ پڑھیے، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ ناگپور میں ایک جلسہ تھا، RSS تنظیم کی طرف سے جلسہ تھا۔ جلسہ کس بات پہ تھا؟ ایک غیر مسلم ہندو عورت نے، بہن نے 100 اشلوک گیتا کے یاد کیے، گیتا کے 100 اشلوک یاد۔ اور جشن میں انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا۔ حضرت مولانا عبد الکریم پاریک صاحب بھی کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہماری ایک ہندو بہن نے گیتا کے 100 اشلوک یاد کیے، آپ جشن منا رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ناگپور کے گلی گلی میں آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، ناگپور کے گلی گلی، ہندوستان کے ہر شہر میں آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، 6-6 سال کے بچے آپ کو حافظ قرآن ملیں گے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض کر رہا تھا حضرت شیخ الہند مالٹا کے جیل میں رہے اور 4 سال کے بعد مالٹا کے جیل سے آئے، بامبے پہنچے اور بامبے سے پھر دیوبند پہنچے، اور دیوبند میں آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، اور پھر لوگوں نے فرمایا حضرت مالٹا کے جیل سے آپ رہا ہو کے آئے، کچھ نصیحت فرمائیے اور بیان فرمائیے۔ ہزاروں شاگرد تھے، آپ کے مریدین تھے، چاہنے والے تھے، جمع غفیر تھا، ازدحام تھا، بھیڑ تھی، سب کے سامنے آپ نے گردن جھکا کے گردن اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے 4 سال میں مالٹا کے جیل میں رہا اور غور کرتا رہا کہ امت آج زوال پذیر کیوں ہے، آج پستی میں کیوں ہے، مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ تو 4 سالوں میں مجھے پتا چلا 2 چیزوں کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں۔ پورا مجمع حیرت میں ہے، سب کان لگا کے سن رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے 2 چیزوں کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں۔ پھر فرمایا ایک تو نا اتفاقی کی وجہ سے، بٹنے کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے۔ ملت میں قیادت کی کمی نہیں ہے، لیکن ملت کسی کو قائد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علماء کی کمی نہیں ہے، علماء کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی نیٹ پہ پڑھ کے عالم بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانا چاہتا ہے۔ اتفاق نہیں ہے، منتشر ہیں جس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے۔ اور دوسرا فرمایا قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن نہیں پڑھتے مسلمان جس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے۔ آج پکا عہد کرو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے گھر میں قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، سامنے بٹھا کے خود قرآن سنیں گے بچوں کا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو 20 منٹ وقت دو، 20 منٹ، گھر جاؤ فون جیب میں رکھو سائلنٹ، بیوی سے کہو چپ ہو جاؤ یا بیوی کو کمرے میں بند کرو، بچوں کو سامنے بٹھاؤ 20 منٹ۔ آج کل ماہر تعلیمات کریں، صرف 20 منٹ اپنے بچوں کو دو۔ اولاد میں بو آئے کیا؟ ماں باپ کی اعتبار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ آپ کی بو ماں باپ کی بو اولاد میں کہاں سے آئی؟ 20 منٹ وقت دو۔ آج کے مصروف ترین دور میں ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے رات کے اندھیروں میں اٹھ کے دعا کرو، رات کے اندھیرے میں تہجد میں اٹھو، یہ کہو یا اللہ یہ میری اولاد ہے، اس کو ذریعہ نجات بنا، بخشش کا بہانہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راتوں میں اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن پڑھو میرے بھائیو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے۔ نیت کرو قرآن سمجھیں گے، قرآن کو نشر کریں گے، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایسے واقعہ سنا تھا، آپ کا دل رونے پہ مجبور ہو جاتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایک واقعہ سنو آپ کو، دیر آپ کو نہیں ہو رہی، ہماں کو ہو رہی۔ 8 بجے یہاں سے نکل جانا، 8:30 بجے ہم لوگوں کو۔ ابھی معین بھائی کے پاس کھانا بھی کھانا ہے، فروٹ کے ساتھ کھانا ہوتا ہے ان کے پاس، ماشاءاللہ جنت کا جیسا دسترخوان دکھتا ہے۔ پڑوس ملک میں ایک میگزین چھپتا ہے، رسالہ۔ پڑوس ملک سمجھے آپ؟ سمجھو خالی بولو نہ کو، اٹھا لے کے چلے جاتے ہیں، انہوں بریانی کھا کے آتے ہیں، ہم نام لیے تو پکڑے جاتے ہیں، ایسا انصاف ہے۔ انہوں وہاں جا کے چپکے سے بریانی کھا کے آ رہے اور ہم لوگ نام لیے تو دہشت گرد، آتنکوادی۔ اس ملک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے، اسی مٹی میں ترنگے کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو مومن ہوگا وہ اپنے وطن سے محبت کرے گا۔ اور ہم تو کہتے ہیں یہ بارڈر سے جتنی ہماری فوج ہے اس کو ہٹا دو، مسلمانوں کو بھیجو، مسلمان بتائیں گے دیش کی حفاظت کیسے کی جاتی۔
اور کیوں بتائیں گے؟ انہوں بھاجی کھاتے ہیں، ہم بما کھاتے ہیں۔ جب تک سالن میں بم نہیں دکھتا نہیں کھایا جاتا، مزاج نہیں آتا۔ اور آپ لوگوں کو تری بھی ہونا اوپر سے ایک ایک بالش تری، پھر اندر نیچے چھپے ہوئے بما، جھٹکنے کے نگلنے کے بما ہوئے تو کھا جاتے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، پڑوس ملک میں ایک میگزین چھپتی ہے، اس میں ایک واقعہ چھپا، میرے پاس محفوظ ہے۔ واقعہ یہ چھپا، خبر کھودی جا رہی تھی، ایک قبر کھودی جا رہی تھی ایک مردے کے لیے، پڑوس کی قبر کھل گئی، اندر سے خوشبو آ رہی، ایسا محسوس ہو رہا لاش کو ابھی دفنایا گیا۔ کفن میلا نہیں ہوا، لوگ پریشان، لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا، اس کی لاش کو دیکھ رہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، پتہ معلوم کیا گیا، قصہ مختصر، پورے لوگ ان کے گھر پہ پہنچے، ان کی بیوی حیات تھی، بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کا کوئی نیک عمل ہو تو بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا میرے شوہر جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، کسان تھے، کاشتکار تھے، میں بھی ان پڑھ، میرے شوہر کا کوئی نیک عمل نہیں۔ لوگوں نے کہا کوئی تو نیک عمل ہوگا بتاؤ۔ تمہارے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے گلنے سڑنے سے بچایا، لاش کو محفوظ کیا، کفن میلا نہیں ہوا۔ پوچھا کتنے سال ہو گئے انتقال ہوئے؟ کہنے لگے 36 سال ہو گئے انتقال ہوئے، 36 سالوں میں کفن میلا نہیں ہوا، خوشبو آ رہی ہے اندر سے۔ تو ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر کی ایک عادت تھی، فجر کی نماز میں جاتے تھے اور نماز کے بعد لوگ قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، پہلے تو نماز میں آتے نہیں، آتے بھی تو امام صاحب کے دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے مسجد کے باہر، ایسا محسوس ہوتا جیسے اللہ پہ احسان کرنے مسجد میں آ رہا۔ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ مومن وہ جس کا دل مسجد میں لگے۔ تو میرے شوہر مسجد میں جاتے تھے، لوگ قرآن پڑھتے تھے، یہ لوگوں کو دیکھ کے روتے تھے اور یوں کہتے تھے یا اللہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں، ان کو تیرا پاک کلام پڑھنے آتا ہے، اور میں کیسا بد نصیب ہوں، مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، تیرا کلام پڑھنے نہیں آتا۔ پھر گھر آتے مجھے کہتے کیسی ہماری زندگی، نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ تم نے قرآن پڑھا، تم تو قرآن پڑھتی تو مجھے سناتی، میں سنتا، اور میں تو قرآن پڑھتا تمہیں سناتا، تم سنتی، تم بھی نہیں پڑھ سکتی میں بھی نہیں پڑھ سکتی، ہم دونوں روتے۔ پھر کہتے قرآن لاؤ، پھر طاق سے میں قرآن لے کے آتی، اس کو سینے سے لگا کے روتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے روتے، پیشانی پہ رکھتے روتے، پھر وہ قرآن میرے ہاتھ میں دیتے، کہا تم بھی برکت حاصل کرو، میں بھی قرآن کو چومتی روتی۔ پھر ہم دونوں مل کے قرآن کھولتے اور میرے شوہر روتے ہوئے قرآن پہ ہاتھ رکھتے اور یوں کہتے یا اللہ اس میں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن جو ہے وہ سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ میں میرے شوہر قرآن پہ انگلی پھیرتے تھے اور قرآن سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو گلنے سڑنے سے بچایا۔ قرآن سے محبت کرو۔ اس مسجد میں تفسیر ہوگی، آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کے آئیں، آپ بھی پہنچیں، جہاں بھی تفسیر ہوگی سلوڑ میں ہم وہاں پہنچیں گے، سنیں گے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جو قرآن سے محبت کرے گا قرآن والا ان سے محبت کرے گا، اور جو قرآن سے محبت نہیں کرے گا قرآن والا ان سے محبت نہیں کرے گا۔ تو بات ہماری یہاں سے چلی تھی، قصہ مختصر یہ، وہ صاحب قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ جب لوگ کفن دفن سے فارغ ہوئے واپس آئے، یہ اپنی دنیا میں لگ گئے، بھول گئے کیا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، کیا توبہ کیا تھا۔ حدیث میں ہے کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، تو وہ کہے گا مولا آپ بھی مذاق کر دیں، پوری زندگی گناہوں میں گزری، آپ مجھے کیسے معاف کریں گے؟ اللہ فرمائیں گے تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے چھپا کے رکھا، اس عمل کی وجہ سے ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ تو وہ کہے گا مولا وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے مٹی لاؤ، تھیلے میں فرشتے مٹی لائیں گے، اللہ فرمائیں گے مٹی اس کے سامنے نکالو، مٹی اس کے سامنے اڈیلی جائے گی، اللہ فرمائیں گے اس مٹی کے بدلے ہم تجھے معاف کر دیتے۔ وہ کہے گا مولا آپ رب العالمین ہیں، آپ مذاق کر رہے مٹی کے بدلے میں کبھی آپ کسی کو معاف کرتے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں اس مٹی کے بدلے ہم نے تمہیں معاف کیا، ایک مرتبہ لاش پہ مٹی ڈال کے تم نے توبہ کیا تھا، پھر تم بھول گئے، ہم بھولتے نہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہمیں نیند آتی نہ اونگ آتی، ہم نہیں بھولے، تم بھول گئے، ہم نے تمہاری توبہ کو اس مٹی میں چھپا کے رکھا اور اس مٹی کے بدلے ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ اللہ اس مٹی کے بدلے بندے کو معاف کریں گے۔ اللہ کیسے کریم ہیں اور معاف کرنے والے،
پوری قرآن بھری ہے اس سے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے، اللہ معاف کرنے والے۔ آج نیت کرو ہم اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، غفلتوں کو دور کریں گے انشاءاللہ، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزاریں گے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو کام شروع کیا، ایک عظیم کام۔ ابھی میں پڑوس ملک کی ایک کارگزاری سن رہا تھا، پڑوس ملک کی، تو اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب مسجد میں آتے تھے، ایک نوجوان مسجد میں آتا جاتا تھا، نوجوان کا انتقال ہو گیا، جنازہ لایا گیا، جنازے میں باپ آیا، نشے میں دھت ہے باپ، جنازے کی نماز باپ نے ادا نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مرنے والے کا باپ ہے۔ جنازے کو قبرستان پہنچایا گیا اور باپ نشے میں تھا، جوان بچے کا انتقال ہے، باپ نشے میں۔ ایک صاحب نے اس کا پتہ معلوم کیا اور جماعت والوں کو بتا دیا اور کہا یہ دل چیرنے والی بات ہے، بچے کے جنازے میں باپ نشے میں تھا، یہ باپ تمہارے حوالے ہے۔ جماعت والوں نے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے پتہ بتایا۔ کئی بار ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی تشکیل ہوئی، پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر اس کے بعد واپس آئے تو ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کارگزاری میں بتایا 6 سال سے ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کتنے سال سے؟ 6 سال سے تہجد۔ یہ راستہ انقلاب کا راستہ، بدلنے کا راستہ۔ بیدر سے 6 کلومیٹر کی دوری پہ ایک گاؤں ہے، املا پور اس کا نام ہے۔ ایک صاحب آٹو چلاتے تھے، آ کے میرے پاس کہنے لگے ہمارے باپ پیتے ہیں، شام میں پیتے ہیں، صبح میں پیتے ہیں۔ اب تو انہوں نے حد کر دی، میری بہنیں مدرسے میں پڑھتی ہیں، دینی مدرسے میں، چھٹیوں میں آئی ہیں، ان کی پوری کتابیں اٹھا کے انہوں نے نالی میں پھینک دی، قرآن بھی اٹھا کے نالی میں پھینکا۔ باپ ہے، مارنا چاہتا تھا، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ ہم گئے ان کی تشکیل کے لیے، اثر کے بعد ہمارے سامنے انہوں نے استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا، پھر ہم وہاں سے واپس آئے۔ بچہ مارنا چاہتا تھا، ہم نے ان کو سمجھایا ان کو چھوڑو، دعا کرو، وقت آئے گا یہ سدھریں گے۔ کوئی دلی کی جماعت آئی، انہوں نے تشکیل کی، ان کو لے گئے۔ وہ صاحب مجھے ایک اجتماع میں ملے، گھنی داڑھی ان کی، مجھ سے پوچھ رہے آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ تو سارا واقعہ سنایا اور کہا آپ میرے پاس آئے تھے اور میں نے آپ کے سامنے استنجا کیا، میری اس غلطی کو معاف کیجئے۔ 4 سال ہو گئے اللہ کے راستے میں نکلا، روزانہ میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہوں، فجر کی نماز کے لیے، اور 4 سال سے میرے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ انقلابی راستہ ہے، دعوت کا راستہ، بدلاؤ کا راستہ ہے، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ 1 مارچ سے امام صاحب کی جماعت جا رہی ہے، انجن تیار ہے، ڈبے لگنے کی ضرورت ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو امام صاحب کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ جلدی بتا دو، نام نہیں لکھیں گے، آپ ہاتھ کھڑا کرو، اللہ کے پاس آپ کے نام لکھ دیے جائیں گے۔ بتاؤ بھائی، ہاتھ کھڑا کرو۔ معین بھائی ماشاء اللہ، اور بتاؤ بھائی، بتاؤ اللہ کے راستے میں جانا ہے، بتاؤ ہمارے حضرت، اور بتاؤ بھائی ہاتھ کھڑے کرو، نوجوان ہاتھ کھڑے کرو، امام صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی خواہش تھی ہر جماعت میں ایک حافظ ہو، قاری ہو اور ایک عالم ہو، قاری قرآن صحیح کرائے، عالم مسائل بتائے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں علماء کی جماعت ہو، ہم جب بھی جماعت میں نکلتے ہیں لوگ تیار ہوتے ہیں۔ یہاں اورنگ آباد آپ کے 150 افراد کی جماعت لے کے آئے، 300 لوگوں کی جماعت لے کے آئے۔ پونا گئے تھے، 3 ٹریولز بھر کے گئے تھے۔ لوگ چاہتے ہیں علماء جماعت میں نکلے، تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ اپنے گھر سے کسی کو بھیجیں، ایک جماعت تیار ہو جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بھئی آج تفسیر شروع ہونی تھی، امام صاحب سے میں نے کہا اصل میں سمجھ میں نہیں آیا، بیان بھی ہو تفسیر بھی، تو بیان بھی ہوگی تفسیر بھی ہوگی ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تمہیں دبوچے گی، تمہیں موت آئے گی، پھر تم کو لایا جائے گا عالم الغیب میں، شہادت کے جہاں حشر کے میدان میں، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ وہ ضرور شرکت کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم انک انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى صراط المستقيم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها فإنك أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين اے اللہ گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر کر مولا تیرا کھا کے تیرا پی کے تیری نعمتوں کو استعمال کر کے ہم باغی بن گئے ہیں یا اللہ ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے اے اللہ ہم نے اپنے استاذ کو دیکھا کہتے تھے اقرار کرو تم معاف کر دیے جاؤ گے ماں باپ کہتے تھے سچ بولو چھوڑ دیے جاؤ گے یا اللہ آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں مولا دنیا کا دستور ہے اقرار کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اے کریموں کے کریم رحیموں کے رحیم ہمیں معاف کر دے یا اللہ تو بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے آج ہم سچی پکی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں بچے سے ناراض ہوتی ہے دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہے اور بچہ چوکھٹ پہ سوتا ہے اور ماں دروازہ کھولتی ہے اور ماں بچے سے پوچھتی ہے ہم نے تجھے گھر سے باہر نکالا تھا بیٹا بچہ روتے ہوئے کہتا ہے اماں تمہارے در کے علاوہ کس کا در ہے جس پہ میں جاؤں یا اللہ ہمارے لیے بھی تیرے در کے علاوہ کس کا در ہے اے اللہ پھر وہ ماں تو لمحے بھر میں معاف کر دیتی ہے ماں جس کو تو نے محبت سکھایا اے اللہ وہ ماں تو لمحے میں معاف کر دیتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کریم پروردگار معاف کر دے ہمیں اپنا بنا لے مولا بس کر دے مولا اب تو رحم فرما اب تو ترس کھا لے اپنا بنا لے تو کیا ناراض ہو گیا زمین آسمان ناراض ہو گئے تو کیا روٹ گیا زمین آسمان کا ذرہ ذرہ روٹ گیا ہے یا اللہ آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہمیں اپنا بنا لے مولا خوش ہو جا اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اے اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یہ تیرے نبی کی امت ہے مولا دشمن امت پہ غالب آ گئے ہیں بکروں کی طرح مسلم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی جانیں اور مال محفوظ نہیں ہے اے اللہ کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے ایک ایک ملک میں 3-3 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے اے اللہ تیرے نبی نے امت کو قربانیوں سے بنایا تھا طائف کے میدان میں آپ کے جسم پہ پتھر پڑے جوتیاں خون میں رنگین ہو گئی تجھے طائف کے میدان کا واسطہ احد کی پہاڑیوں کا واسطہ جہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی یا اللہ تجھے نبی کے بھوکے پیٹ کا واسطہ نبی کے گھرانے کے بجھے چولہوں کا واسطہ لاڈلی بیٹی فاطمہ کا واسطہ حضرت حسنین کا واسطہ امت کی حفاظت فرما امت کو بچا لے مولا اے اللہ امت کو عزت عطا فرما امت کو غلبہ عطا فرما امت کی مدد فرما اے اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما آج ہم مسجد میں چل کے آئے کل لوگوں کے کندھوں پہ آئیں گے آج ہم کپڑے پہن کے آئے کل لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے آج نماز پڑھنے کے لیے آئے کل لوگ ہماری نماز پڑھیں گے وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ کورونا جیسا بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما اے اللہ شفا تو دیتا ہے بیماری تو دیتا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اے اللہ پوری انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضوں کو پورا فرما لاولدوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے نیک بنا ان کی اولاد کو صالح بنا اے اللہ کتنے جوان سلاخوں کے پیچھے ہیں مولا کتنے علماء سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کی بیویاں ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگیاں گزار رہے ہیں بچے یتیموں کی زندگیاں گزار رہے ہیں
کرم فرما، اور اللہ ان کو رہا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ وقت کے فرعون کو ڈبو دے، وقت کے قارون کو دھسا دے، وقت کے حامان کو ہلاک کر دے، امت کو بچا لے، اس ملک میں امن عطا فرما، چین عطا فرما، پیار محبت عطا فرما، مسلمانوں کو مظلوم ہونے سے بچا لے مولا، پورے مدارس مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس گاؤں میں خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں کی زمین میں خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ یہاں کے مد اور سا میں برکت عطا فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، اس گاؤں کو نظر بد سے بچا لے مولا، پورے گاؤں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے تیری محبت میں آئے مولا، دنیا بھی کوئی غرض نہیں تھی، تیری محبت میں دکان بند کر کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، تیرے لیے آئے مولا، سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے آج کے اجتماع کے لیے دامے درمے سخنے کام کیا، حصہ لیے، ان کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔